پڑھ لیا تھا لیکن نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا آیت نمبر جو ہے یہ 30 ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 29 جو ہے وہ مکمل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے جو ہے وہ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرقان بنا دے گا، ٹھیک ہے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا، اور یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ آل دو کے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلی آیت جو ہے نا یہ پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ از یم کرو، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب وہ تدبیریں کر رہے تھے بکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ وقت یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور وہ خفیہ تدبیر کیا تھی کہ جو ہے وہ قید کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، لا یثبتو کا او یقتلوک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال نکال دیں۔ یہ دارالندوہ میں میٹنگ چل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کافر خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ فرقان عطا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جبرائیل امین کے ذریعے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ یمکرونا و یمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو کفار کی تدبیر ہوتی ہے یا لوگوں کی تدبیر ہوتی ہے کسی مومن آدمی کے خلاف، تو وقتی طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مومن آدمی کے خلاف ہی حالات جا رہے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں ہجرت کر گئے، تو انہوں نے کفار مکہ نے بعد میں کہا کہ چلو اچھا ہوا خود ہی نکل گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے، ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن یہ جو نکلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینے میں گئے ہیں، وہاں ایک مکمل ایک ریاست بنائی، اور پھر وہی ریاست جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک کانٹے دار ریاست جو ہے وہ ثابت ہوئی کفار مکہ کے لیے۔ تو اپیرنٹلی لگ رہا تھا وہاں پر کہ یہ جو ہے نا وہ کفار کی جو ہے وہ سائڈ پر حالات چل رہے ہیں، یعنی ان کی فیور میں حالات چل رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے مصر کے تخت تک لے کے جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ یہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے زیادہ اس میں ہم جو ہے وہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ ہاں، اب جو ہے وہ 31ویں آیت جو ہے بیٹا شروع کریں۔ فَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالو وہ سب کہتے ہیں قد یقیناً سمعنا ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اس قرآن کی مثل اس کی مانند۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ سب کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم یقیناً اس قرآن کی مثل کی طرح بات کہہ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے یہ، ٹھیک ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا قرآن ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک شخص تھا نظر بن حارث، یہ اس کی بات اللہ رب العزت نے کوٹ کی ہے یہاں پر۔ نظر بن حارث جو ہے وہ قریش کے رئیسوں میں سے تھا، اور جو ہے وہ فارس کی طرف جو ہے ایران کی طرف جو ہے وہ تجارتی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے، اس میں سوائے قصے کہانیاں اور کیا ہے، اس میں قصے کہانی ہے نا، ہم چاہیں تو ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ فارس گیا اور وہاں سے رستم اور اسفند یار کے قصے اٹھا لایا، اور کہنے لگا قرآن میں عاد اور سمود کے قصے ہیں، لے جی یہ بھی قرآن جیسی ایک کلام میں پیش کرتا ہوں جس میں رستم اور اسفند یار جیسے قصے ہیں۔
تو اس طرح اس نے جو ہے وہ چیلنج کیا، حالانکہ جو ہے وہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ بڑا عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ آیات وہ بیان کر رہا ہے، جیسے کہ وہ مسلمہ کذاب جو ہے، اس نے آیات، اس نے بھی اپنی آیات بنائی ہوئی تھی، پتا ہے آپ کو؟ مسلمہ کذاب کا کس کس کو پتا ہے؟ سر پتہ ہے، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہاں جی، باجی اشی، اس نے نا ہاں اپنی جی. آیات بھی بنا لی تھی، پتا ہے آپ کو؟ اس نے آیات نہیں سر. اس نے آیات بنائی تھی، الفیلو ملفیلو وما ادراک ملفیلو، ہاتھی کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا ہاتھی ہاتھی کیا ہے، اور تم اس کا ادراک نہیں رکھ سکتے ہاتھی کیا ہے۔ آگے کیا اس نے کہا تھا؟ لہو زمبن کثیر و خرطوم طویل، اس کی دم کیا ہے، چھوٹی ہے، اور اس کی سونڈ جو ہے وہ لمبی ہے، صاحب لو۔ یعنی دیکھیں وہ کیسے پاگل لوگ تھے، بھائی قرآن ایسا ہے؟ قرآن تو جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ سراپا نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ جو نظر بن حارث تھا، اسی طرح کا کلام اس نے جو ہے وہ بنا کے پیش کر دیا کہ بھئی دیکھو، عاد و سمود کے قصے بیان کیے ہیں قرآن نے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے نا یہ اسفن یار اور رستم کے قصے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ قرآن کی عقائد بھی بنا سکتے تو بنا کے لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظر بن حارث تھا جس نے یہ مطالبہ کیا تھا، جس نے یہ بات کی تھی۔ اچھا لیکن یہاں پر تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالو، وہ سب کہتے ہیں قد سمینا، کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ یہ نظر بن حارث نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا تو ہمیں اس جیسی آیات بنا کے لا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جمع کا صیغہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ نظر بن حارث نے ایک بات کہی، تمام کافروں نے جو ہے اس بات کو اون کیا، پسند کیا کہ بھائی نظر صحیح کہہ رہا ہے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جمع کا صیغہ یہاں استعمال کیا کہ جب ان پر ہماری یاد پڑی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم چاہے تو اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں۔ آگے چلو۔ ان حاضہ نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر و افسانے الاولین پہلے لوگوں کے، اور نہیں ہے یہ سب پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یعنی وہی بات اس نے کی کہ یہ عاد اور سمود کے قصے ہیں، جو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو قرآن میں بیان کر دی گئی، تو ہم بھی اسفن یاد اور رستم کی کہانیاں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات ان کی کوٹ کی گئی، اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کافر ہوتا ہے نا اس کے پاس فرقان نہیں ہوتا، وہ روشنی کم ہو یا اندھیرا ہو اس میں چلتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اتنا ہی اندھیرا جو ہے وہ دنیا میں ہے، اس سے زیادہ یعنی اتنی ہی روشنی دنیا میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے کنویں کا مینڈک جو ہے وہ اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے نا تو ساری عمر کنویں میں ہی رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنواں ہی ساری دنیا ہے، حالانکہ دنیا تو اس کے باہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کافر لوگ بھی جو ہے نا وہ اندھیرے میں چلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی ہی روشنی ہے، اس سے زیادہ روشنی نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ اور آگے سنیں، آگے تو انہوں نے کمال ہی کر دیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، اور جب قالو ان سب نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے حاضہ یہ، هو الحق حق، من عندک تیری طرف سے، اور جب ان سب نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی یہ آ, یہ حق ہے، یعنی یہ جو قرآن، یہ جو کلام، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، یہ سارا کچھ اگر تیری طرف سے حق ہے، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو پھر کیا کریں آپ؟ فَأَمْطِرْ، تو برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، اب اتنا یا لے آ ہم پر، بعذاب کوئی عذاب، علیم دردناک، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اچھا یہ نا بیسیکلی یہ جو کہنا تھا نا، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے کہا، یہ بھی ایک بندے نے کہا تھا اور یہ ابو جہل نے کہا تھا، اور یہ خانہ کعبہ کے غلاف کھینچ کھینچ کے یہ دعا کیا کرتا تھا، کیا؟ اللہم، اے اللہ، ان کا نہارا، کہ یہ ہے اگر هو الحق، حق کا من عندک، اگر آپ کی طرف سے یہ حق ہے نا، یعنی یہ رسول حق ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ حق ہے، یہ جو ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے یہ حق ہے، تو بجائے یہ کہ وہ دعا مانگتا کہ یا اللہ ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ آگے سے کہنے لگا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یہ ابو جہل نے کہا۔ اور سیگا یہاں پر بھی جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا، قالو، ان سب نے کہا،
اصل میں کہا تو ابو جہل نے، لیکن باقی باقی لوگوں نے اون کیا ہے اس کی بات کو. تو اب دیکھیں کتنی بے وقوفی جیسی بات کی ہے ابو جہل نے. اصل میں اس کا یہ جو کہنا تھا نا، یہ طنزیہ تھا. یہ مسلمانوں کو طنز کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی اسی تو دعاواں بھی مانگنے پہ ہیں کہ اگر آپ واقعی آ کے کہتے ساڈے تو یا اللہ پتھر برسا دے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں، تم جھوٹے ہو. یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی مسلمانوں کو سنانے کے لیے کہا کرتے تھے. تو امیر معاویہ جو ہے نا، ان کا ان کو نا ایک آدمی ملا، حضرت امیر معاویہ کو. یمن کا آدمی تھا، قوم سبا سے متعلق تھا وہ آدمی. تو امیر معاویہ نے کہا کہ بھائی تم کتنے عجیب لوگ تھے کہ تم نے ایک عورت کو جو ہے وہ حاکم بنایا ہوا تھا. تو اس بندے نے پتا کیا جواب دیا؟ اس بندے نے جواب دیا کہ ہم سے زیادہ تو آپ لوگ عجیب ہیں. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں سے جو ہے وہ ایک شخص تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو بجائے یہ کہ ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق دے، وہ یہ نہیں کہتا تھا. اتنا بے وقوف تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ ہم پر جو ہے وہ پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی عذاب لے آ. تو یہ ابو جہل کا کہنا تھا. تو اچھا، اب اس ابو جہل کا یہ جو دعا مانگ رہا تھا ابو جہل، اس کا ایک جواب جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے. آپ کو یاد ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ایک آیتوں میں سے ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فذوقوا عذاب، بس اب چکھو اس عذاب کو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آیت نمبر تھی، ہاں، ذالکم فذوقوہ، یہ ہے عذاب. ٹھیک ہے، تو اب چکھو اس کو. اور یہ کافروں کے لیے جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے. تو یہ بیسیکلی نا آیت نمبر جو ہے وہ 14 میں یہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا کہ عذاب ان کو مل گیا، بدر کے مقام پر عذاب ہی تو ملا ان کو. ٹھیک ہے، اور باقی جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ یہاں پر مزید دے رہے ہیں اگلی آیت میں، کہ یہ جو ابو جہل دعا مانگتا تھا، تو آگے نہیں. اچھا، تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یعنی وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے نبی، تو ہم پر جو ہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہمیں جو ہے وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فما کان اللہ لیعذبہم. وما اور نہیں کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم یہ وہ عذاب دے انہیں، وانت اور آپ فیہم ان میں ہو. وما اور نہیں کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ معذبہم کہ وہ عذاب دینے والا انہیں، وہم اور وہ اس حال میں ہو کہ یستغفرون وہ سب بخشش مانگتے ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کہ آپ ان میں ہو اور ان کو عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے کے اس حال میں کو اس سے بخشش مانگتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں یہاں پر کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وما کان اللہ لیعذبہم، یہ جو عذاب ہے نا یہاں پر یعذبہم، یہ جو عذاب ہے نا، یہ عذاب جو ہے نا، یہ فیصلہ کن عذاب کی بات کی جا رہی ہے. فیصلہ کن عذاب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی قوم کی جڑ کٹ جائے، وہ قوم جو ہے وہ زمین سے ہی غائب ہو جائے، ایسا ان پر عذاب مسلط ہو. جیسے کہ قوم عاد پر، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا. ٹھیک ہے، وہ انت فیہم، اگر آپ اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جب تک جو ہے وہ نبی پیغمبر قوم میں موجود ہوتا ہے ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، وہ ہم یستغفرون، اور وہ استغفار کر رہے ہوں اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. اس ضمن میں حدیث سن لے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں، یعنی امن والی دو چیزیں اتاری ہیں. پھر یہ آیت پڑھی، یعنی یہ ولی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پھر فرمایا جب میں چلا گیا، یعنی جب میں دنیا سے چلا گیا، تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤں گا. یعنی استغفر اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہمارے لیے جو ہے ہمارے پاس کیا عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں. اچھا، اب اسی طرح جو ہے وہ بخشش کے متعلق آتا ہے فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا.
یعنی اپنے رب سے، سورہ نوح کی آیت میں نے پڑھی کہ اپنے رب سے جو ہے وہ اپنی مغفرت طلب کرتے رہو، اپنے لیے معافی مانگتے رہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب ہم معافی مانگیں گے نا تو آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا تم پر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری بیٹوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری معیشت جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا، تمہارا معاش ٹھیک ہو جائے گا، یعنی دنیا میں ہی جنت تمہارے لیے بنا دی جائے گی، دنیا میں ہی جو باغات دے دیے جائیں گے، دنیا میں ہی جو تمہارے لیے نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ دیکھیں یہ ایک شخص آیا، اب پتہ نہیں کسی بزرگ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں حضرت عمر فاروق کے متعلق لکھا ہوا ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ اس نے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ مجھے کوئی بتائیں، حل بتائیں، میری نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے اپنا کوئی پرابلم پیش کیا، پتہ نہیں غالباً اس نے کوئی معاش کا پرابلم پیش کیا کہ بھئی میری معاش ٹھیک نہیں ہے، غربت ہے گھر میں۔ تو تو اس شخص نے جو ہے وہ پتہ نہیں عمر فروخ تھے یا کوئی انہوں نے کہا کہ جو ہے نا تم جو ہے نا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی اپنی حاجت اس نے پیش کی، تو حضرت عمر فروخ نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ سننے والے نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تین مختلف کیسز آپ کے سامنے آئے اور ہر کیس کے متعلق آپ نے کہا کہ استغفار کرو، تین مختلف کیسز ہے تو آپ نے صرف استغفار کا کہا۔ تو پھر انہوں نے ریفرنس دیا ہے عمر فروخ نے کہ کیا تم نے جو ہے وہ سورہ قرآن میں سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھی، فقل تستغفروا ربکم، بس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ جو ہے آسمان سے بارش کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا تم پر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ باغات بنا دے گا دنیا میں، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پر جو پٹیاں چڑھ جاتی ہیں نا، دنیا کو دیکھ دیکھ کے بندہ دنیا دار ہو چکا ہوتا ہے، استغفار کرنے سے وہ پٹیاں بھی اتر جاتی ہیں۔ تو استغفار کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ دو امن والی چیزیں ہیں تم میں، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے درمیان استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ عذاب کیوں دے گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نہیں دیتا جب وہ بخشش طلب کرتے رہے ہوں۔ اچھا، اب وہ بخشش کون طلب کرتے رہے ہیں؟ اس میں نا تین توجیہ بیان کی ہے۔ ایک توجیہ جو ہے وہ یہ بیان کی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ خود مشرکین مکہ بھی طواف کے دوران جو ہے وہ کثرت سے غفرانہ کا کہا کرتے تھے۔ ان کی تلبیس سن لینا جس میں وہ ہے کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، تو یہ ساری تسبیح وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس کو یا اللہ تو شریک ٹھہرائے وہ تیرا شریک ہے، وہ مشرکین مکہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ پھر آخر میں غفرانہ کا بھی کہا کرتے تھے کہ یا اللہ سن معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو عذاب دے کہ میں کی کروں گا کہ تو سارے بخشش طلب کر رہے ہو۔ اچھا، اس میں دوسری توجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے، سارے مسلمان جو ہے وہ مدینہ ہجرت نہیں کر کے گئے تھے، کچھ کمزور ایمان والے ابھی اسٹل مکے میں موجود تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، فتح مکہ کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اوپر جو ہے استغفار کو لازم کر لیا، جیسے ابو سفیان ہے، جیسے اکرمہ بن ابو جہل ہے۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چونکہ استغفار انہوں نے ایمان لے آنا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر عذاب نہیں لے کے آئے۔ یعنی عذاب کون سا عذاب؟ جو فیصلہ کن عذاب ہے وہ ان پر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ باقی دوسرے عذاب آتے رہے جو وارننگ والے عذاب تھے۔ وارننگ والا عذاب کیا تھا؟ جیسے بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چپت لگائی ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ خندق کے موقع پر، احد کے موقع پر جو ہے وہ ان کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ تو یہ والے عذاب ان پر آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تک کہ فتح مکہ جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ وہ فتح مکہ بھی ان پر عذاب ہی تھا نا، جو مشرکین مکہ ہیں ان پر جو فتح مکہ تھا وہ بھی عذاب کی شکل میں ہی تھا۔ ہمارے لیے تو وہ فتح تھی لیکن مشرکین کے لیے وہ عذاب تھا۔ آگے چلو بیٹا۔ وما، اور کیا ہے، لہم ان کو، اللہ یہ کہ نہ، جو عذبہم وہ عذاب دے انہیں، اللہ تعالیٰ، اچھا، یہاں پر یعذبہم جو ہے نا، یہ جو عذاب ہے نا یہ وارننگ والا عذاب ہے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ کون سا عذاب؟ جڑ سے کاٹنے والا عذاب نہیں،
وارننگ والا عذاب, جیسے بدر کے موقع پر ان کو عذاب ہوا, ٹھیک ہے, 1,000 جو ہے وہ بندے تھے, اور ادھر 313 تھے یا 319 تھے, 313 یا 319 کی جو ہے پٹائی ہوئی, انہوں نے پٹائی کی 1,000 بندوں کی, 313 نے پٹائی کی 1,000 بندوں کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی تھا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی پر لگے ہوئے سرخاب کے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے, ٹھیک ہے, وہ پر کیا لگے ہوئے وہ بھی سن لیں. وہم اور اس حال میں کہ وہ سب یسدونا وہ سب روک رہے ہیں ان المسجد الحرام مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے, اور ان کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے, اور وہ سب اس حال میں ہے کہ سب مسجد حرام میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. آگے چلو بیٹا, اس آیت کو مکمل کرو. وما اور حالانکہ نہیں کانو وہ سب ہیں اولیاء متولی اس کے, ان نہیں اولیاء اس کے متولی اللہ مگر المتقون سب متقی ہیں, ولیکنہ اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا نہیں یعلمون وہ سب جانتے, اور حالانکہ وہ سب اس کے متولی نہیں ہے, اس کے متولی سب متقی لوگ ہیں اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اچھا, اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کو نا ایک زوم ہے, کفار مکہ کو ایک زوم تھا. وہ کیا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب اسی چونکہ متولی ہیں مسجد حرام دے, ٹھیک ہے, وما کانو اولیاء, حالانکہ نہیں ہے وہ سب اس کے متولی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا زوم ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم متولی ہیں, ہم جو ہے وہ حاجیوں کو جو ہے وہ پانی پلانے والے ہیں, ستو پلانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون, لیکن جو ہے وہ اس کے متولی صرف متقی لوگ ہیں. دیکھیں, جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے انی جائل کا للناس اماما. کیا ہے زخرف ہے کلاس میں حافظ قرآن, حاضر آپ بتاؤ, انی جائل کا للناس اماما, ہاں انی, صحیح یہی ہے قال انی جاعلک للناس اماما. ہاں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر دیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جائلک للناس اماما, میں آپ کو دنیا کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ امام بنا دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا سوال کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کالا من ذریتی, یا اللہ میری جو ذریت ہے میری اولاد جو ہے اس کے متعلق, ذریت کہتی ہیں اولاد در اولاد, اولاد در اولاد, نسلی جو اولادیں چلتی ہیں نا آگے, اس کو ذریت بولا جاتا ہے. کہ یا اللہ میری جو ذریت ہے ان کو بھی یہ منصب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, لا ینال احد الظالمین, کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ زوم تھا کہ بھئی چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, تو ہم جو ہے اس کے متولی ہیں, اس لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بڑے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لهم الا يعذبهم اللہ, کیا ان کو کیا ہے یہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا, حالانکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ مسجد حرام کا متولی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ متولی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن مسجد حرام سے لوگوں کو روک بھی رہے ہیں, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا, ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو روکا گیا. حضرت جو ہے نا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا, ان کو جو ہے مسجد حرام میں جو ہے وہ ان کی پٹائی کی گئی تھی. تو یہ مسجد حرام میں انہوں نے جو ہے بدماشی کا جو ہے نا ایک سارا بنایا ہوا سلسلہ, مسلمانوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا کرتے تھے. اوجڑی اور جو ہے نا وہ آپ کو پتا نا وہ بچہ دانی اونٹنی کی ان کے اوپر پھینک دی گئی تھی, مسجد حرام کا ہی واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا تو ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا. کیوں, کیونکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں, حالانکہ وہ ان کو زوم ہے. تو وہ متولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانوا اولیاء, وہ اس کے متولی نہیں ہے. اس کے متولی کون لوگ ہیں, جو متقی ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, اور اکثر ان میں سے نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے جی, ہاں, یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ عام جہالت کی بات کی جا رہی ہے اور بے خبری کی طرف اشارہ ہے. جس بے خبری میں اہل عرب اس وقت مبتلا تھے, وہ بے خبری کیا تھی, وہ جہالت کیا تھی, کہ ہم تو جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں, ٹھیک ہے, حاجیوں کو جو ہے وہ ستو پلاتے ہیں, اس خانہ کعبہ کے متولی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اکثرهم لا يعلمون, وہ یہ نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ شے کیا ہے جس کی یہ تولیت کا جو ہے وہ جمعہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آج کل ہم بھی جو ہے وہ اسی زوم باطل میں مبتلا ہیں. مسلم امت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, جی ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے,
تو ہم جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ دوزخ کی آگ حرام ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ اس دو میں باطل میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بچائے رکھے ایسی باتوں سے. تو عذاب دینے کے دو جواز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے. پہلا جواز یہ کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، دوسرا جواز یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس کا متولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ متولی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے متولی ہیں. تو یہ دو وجوہات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی، ان پر جو عذاب آنے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بدر کے موقع پر بھی عذاب آیا، پھر احد، پھر خندق، پھر فتح مکہ، یہ سارے عذاب ہی تو تھے. ٹھیک ہے، اور ایک اور آگے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی اس کو سیکھ کرے گی کہ ان کو عذاب کیوں نہیں پہنچنا چاہیے. یہ آیت جو ہے یعنی پہنچنا چاہیے. وما اور نہیں کانا ہوتی صلاتہم ان کی نماز عند البیتی بیت اللہ کے پاس الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا و اور تصدیت تالیاں بجانا فذوقوا پس تم سب چکھو العذاب عذاب بما اس وجہ سے جو تم تھے تکفرون تم سب کفر کرتے. اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کی کچھ نہیں ہوتی تھی، تو تم سب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم سب کفر کرتے تھے. اچھا، میں نا بڑا پریشان رہا ہوں کہ بھئی یہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری نماز ہے. یہ کوئی عقل مند آدمی اگر سوچے تو وہ بھی تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے. تو لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے وہ راہیں آسان مل جاتی ہیں یہ آئے سمجھنے کے لیے. پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جو پیلی جوتی پہنتا ہے، یلو کلر کے شوز پہنتا ہے، جوتیاں. وہ کہتا ہے جی یلو کلر کی جوتیاں پہنو ہاں تو پھر جو ہے وہ دماغ میں الٹے سیدھے خیالات نہیں آتے. حساب لگائیں، یعنی اس طرح کے لوگ آج کل بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے کیا کیا ہوا تھا قریش مکہ نے؟ چونکہ پورے عرب پر انہوں نے اپنی دھاک بٹھا کے رکھنی تھی، انہوں نے ہر عرب قبیلے کا نا بت لا کے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے. اب مختلف تہذیبیں، مختلف جب بت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر آ گئی تو ان کے عبادات کے طریقے بھی خانہ کعبہ کے اندر آئے. پھر جو ہے وہ انہوں نے ننگے طواف کرنا شروع کر دیا. پھر سیٹیاں اور تالیاں تو اس کے مطابق جو ہے بلکہ بڑی ہلکی سی شے ہے. جو جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کے کرتے تھے، ننگے ہو کے کرتے تھے، ان کے لیے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تو بڑی عام سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں نہ آئے، یعنی ان پر عذاب آگے رہے گا. اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا رکھ دی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم چکھو اس عذاب کو جس کے اس وجہ سے کہ تم جو کفر کرتے ہو. تو یہاں تک ہم آج پڑھیں گے. آپ میں سے کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر لیں. تو یہاں پر سیشن میں اینڈ کرنے جا رہا ہوں.